بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سٹوڈیوز تو شوکت اشفاق اور اج اساں نتارہ کرنا ہے کہ لوگ کامیاب کیویں ہوندے ہیں اور ایک کامیاب زندگی کیویں گزریندے ہیں، اندے واسطے کتنی محنت کریندے ہیں تعلیم دے نال، تربیت دے نال اور اپنی ذہانت دے نال. اس سلسلے نال سٹوڈیوز وچ موجود ہیں کامران ظفر صاحب جڑے بنیادی طور تے ایک پرائیویٹ انڈسٹری پیپسی دے وچ ہیڈ آف بزنس آپریشن اور کارپوریٹ افیئرز ہیں، اور نال انہاں دے بیگم ہیں انہاں دیاں وہ بھی ایک کامیاب بزنس لک آفٹر کریندے ہیں. سمیہ زرار صاحبہ جڑے فوڈ انڈسٹری نو لک آفٹر بھی کریندے ہیں اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی دے وچ پڑھاندے بھی ہیں. اساں گفتگو دا آغاز جڑا ہے وہ کامران ظفر صاحب دے کول کرے سوں. کامران ظفر صاحب آپ بتائیں کہ جس طرح میں نے ابھی بات کی ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے گر انسان کے پاس ہونے چاہیے، اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے گر استعمال کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں بیسکلی تو جی آپ کو پتہ جی کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے جی، انسان صرف کوشش کرتا ہے جی اس میں. اور لیکن جو میں سمجھتا ہوں جی اس میں دو چیزیں کامیابی کے لیے جی بڑی ضروری ہیں جی. ایک تو جی آپ کی مستقل مزاجی جی، اور دوسری محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی تبدیلی کو اور چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ کے اس کی لرننگ کر کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ریئیکشن جی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں جی اس کو جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اس میں آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ایبسولوٹلی جی، بالکل. بیسکلی یہ دو ایک فرق چیز ہے جی، پڑھنا اور اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا جی. تو جو آپ پڑھتے ہیں اس کے مطابق آپ پریکٹیکل لائف کے اندر جو اس ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جی، وہ والی جو امپلیمنٹیشن ہے جی اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے جی کہ آپ مستقل مزاج ہوں جی، اس میں آپ کی محنت ہو آپ کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ جی جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو کس طرح سے آپ فیس کرتے ہیں اور کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں جی وقت کے ساتھ ساتھ جی. اچھا یہ آپ بتاتے چلیں نا ساتھ کہ آپ نے اپنا سٹارٹ کہاں سے لیا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے، دیکھنے والوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے تو ہم کہیں جائیں، تو کیسے جا سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی جی. بیسکلی میں سمجھتا ہوں جی کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی سرکاری نوکری یا جو اپنا کاروبار ہے جی وہ بہت یا وہ پرائیویٹ جاب سے زیادہ آسان ہے اور پرائیویٹ جاب سے زیادہ جسے بولتے ہیں کہ اس کے اندر پے بیک بھی ہے جی. لیکن میں ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشنس کا ایز اے امپلائی میں آپ کو بات کروں تو میں نے جو سٹارٹ کی جی، میں بیسکلی ایک بڑا ہی ملتان کے ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے جی. اور میرے والدین نے جی جو کچھ جو انہوں نے کمایا وہ ہم لوگوں کی ایجوکیشن پہ اسپینڈ کیا جی. تو میں نے جی بڑا ہی گراس روٹ لیول سے اپنے کام کو شروع کیا، اور اس میں یہ کہ جو میری پہلی جاب تھی جی وہ میری کوئی ایف اے کے بعد تھی جی، ڈی کام کے بعد، جو کہ میں نے 1000 روپے کے اوپر جی شروع کی جی. اچھا. اور اس کے بعد جی میں نے گریجویشن کیا جی. گریجویشن بی کام کرنے کے بعد جی پھر میں نے ایک بڑے ہی ریموٹ علاقے میں ہمارے سندھ کے جی اس میں ایک میں نے پرائیویٹ انڈسٹری میں ایک بڑی چھوٹی سی جاب کی جی. اچھا مطلب سٹارٹ آپ کا وہاں سے تھا؟ ایبسولوٹلی. اور پھر اس کے بعد جی مجھے آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک ود دس میپکو. اس میں ایک چھوٹا سا 14ویں اسکیل کی مجھے اپرچونیٹی ملی، جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بیسکلی کہ سرکاری نوکری جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. وہ میں نے کچھ چند ماہ تک وہ کی جی. دین آئی ریئلائز کہ یار کہ مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے اور مجھے کوئی اور فردر کوئی اپرچونیٹی کو ایکسپلور کرنا چاہیے جی. تو دین میں ایک پرائیویٹ ایک ویسٹرن اسٹائل ریسٹورانٹ کے اندر جی مجھے جاب ملی ریسٹورانٹ مینیجر کی جی. تو وہ میں نے جی اٹ واز بیسکلی اے ٹرننگ پوائنٹ فار مائی کریئر جی. وہاں میں نے 5 سال کام کیا جی. وہ ایک انٹرنیشنل برانڈ تھا جی، اور جس نے ایک بڑا ہی جیسے کہتے ہیں کہ ایک ویلیو ایڈیشن کیا میری پرسنل گروتھ میں بھی اور میری فائنینشیل گروتھ میں بھی جی. تو میں نے 5 سال کے بعد دین آئی گاٹ دس اپرچونیٹی کہ جو مجھے پیپسی کولا میں ایک جاب کی اپرچونیٹی ملی جی. اور میں نے سٹارٹ کیا جی اپنا پیپسی کولا میں کریئر ایز اے سیلز آپریشن مینیجر کی پوزیشن پہ جی. اس کے بعد میں نے اب مجھے کوئی تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں جی پیپسی کولا میں کام کرتے ہوئے. اور میں نے یہ کوئی تقریباً 3 لیڈرز جو ہیں نا جی گروتھ کی جی وہ اچیو کی ہیں پیپسی کولا میں جی.
تو بیسکلی فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ ٹو اے سینئر پوزیشن ان پیپسی کولا، میں سمجھتا ہوں جی کہ بیسکلی جو ہماری پرائیویٹ انڈسٹری ہے یا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی ایکول اپورچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے جی ہر ایک میرے جیسے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کے بندے کو گروتھ کے لیے جی. اور بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک جو میرے خیال میں آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیک گراؤنڈ اور جو اپرچونٹی ہے، میرے خیال میں آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے کی ہیں. ایبسولوٹلی اس میں کوئی ایسا ہی ہے نا؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. obviously being a life partner تو you are going parallel کیونکہ آپ کے میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور once you are agreed کہ ہم لوگوں نے ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرنا ہے، ہم نے گرو اکٹھا کرنا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی کمٹمنٹس کے ساتھ کلیش میں جانے کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی اپنی بھی گروتھ ہوتی ہے. تو خواتین کو یہ لیکن سمجھنا، آپ کی اپنی بھی تو گروتھ ہے نا. ایگزیکٹلی میں ایکچولی ان آپ کی ایک سکسیس سٹوری ہے نا، وہ بھی تو بتائیں نا، میں تھوڑا اپنے جو آپ نے ان کو سپورٹ کیا اس کے علاوہ. یس ہاں جی، میں تھوڑا اس کے حوالے سے بتاؤں کہ میں نے گریجویشن کے بعد جاب سٹارٹ کی، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا اسی طرح سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے جاب سٹارٹ کی فرام اے ویری گراس روٹ لیول. اور جب میں نے ملٹی نیشنل چین میں جاب شروع کی تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ بڑا ایکسپوئر ہے، کیونکہ ایک متھ ہوتی ہے، ایک فالس بلیف ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے دماغ میں پریویل کر جاتا ہے، اور سوسائٹی میں وہ ہمارے ساتھ ساتھ گرو کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو اس پرٹیکولر انڈسٹری میں جاب کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم لوگ باہر نکلے اور ہم نے یہ جاب اچھا سٹارٹ ویسے کیا چھوٹا سا ایک بتاتے چلے کہ خواتین کو کیا ہوتا ہے، کیا مسائل ہوتا ہے؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. اور کیونکہ ہم لوگ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ہماری فیملی میں یہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، تو وہ مسائل چاہے وہ مرد بھی فیس کرے ہو نا، جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے نا یہ ہم فیس کریں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک اتنا بڑا یہ کچھ مطلب تھوڑا سا میرا پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. پلیز. میرا یہ ہے کہ میرے پاس بھی کئی خواتین ہمارے پاس جاب بھی کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، لیکن فیئرلی اگر وہ خود کانفیڈنٹ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ کچھ محسوس کریں. بالکل ایسے یہی میں آپ کو ایکچولی کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے سن کے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ یہ بیریئرز، یہ مسائل خواتین کے لیے. ایکچولی ایسا نہیں ہے. جب آپ ایکول اپرچونیٹی کے ساتھ آگے گرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسائل ہر کسی کو فیس کرنا بالکل درست ہے، یہ بات آپ نے صحیح کی. اپرچونیٹیز جب آپ کلیم کرتے ہیں ہمیں ایکول ملنی چاہیے تو ہمیں اسی اسٹرینتھ کے ساتھ اس مسائل کو فیس بھی کرنا ہے. آپ جو ہے ایک سرٹن ایزینس حاصل کرنے کے لیے اور سرٹن اپرچونیٹیز کو بھی پھر وڈرا کریں گے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سہولیات ملے تو پھر آپ اپرچونیٹیز کو وڈرا کریں. اب اگر آپ کو ایکول اپرچونیٹی چاہیے، اب تو کام بہت آگے چلا گیا نا. دیکھیں اب تو ایک خاتون جو ہے، جس ہم کبھی سوسائٹی کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی کافی سارا اپنے معاملات کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ خاتون بہت اچھا کاروبار کر رہی ہیں. اور جس طرح آپ بتائیے نا کہ بالکل میں تھوڑا سا بتاؤں کہ میں جاب کو اسی لیے تھوڑا سا بیان کر رہی تھی. وہاں سے جو میں نے ملٹی نیشنل کا ایکسپیرینس لیا، پھر میں نے FMCG سیکٹر میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر جاب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی اسٹڈیز کو اپ گریڈ کیا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو لوکل لیول کے اوپر ہم لوگ خواتین مسائل پیش آ رہے ہیں ہمیں، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے پاس اپروپریٹ نالج نہیں ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے اپنی اسٹڈیز کو اپ گریڈ کیا. اور پھر اس اسٹڈیز کو جب میں نے ماسٹرز کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اب میں پوسٹ ماسٹرز پڑھ رہی ہوں، MPhil کر رہی ہوں، اپنا تھیسس لکھ رہی ہوں، تو اس سے جو میری لرننگ رہی، اس کی جو امپلیکیشن ہے، انہیں بہت ساری نوٹس کو انٹینگلڈ کرنے میں، بہت ساری گرہوں کو سلجھانے میں مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. اب میں ایز اے بزنس کنسلٹنٹ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں، لوگوں کی مسائل کو حل کرنے میں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ جو متھ ہے کہ ہمیں کاروبار شروع کرنے کے لیے تو بہت بڑا سرمایہ چاہیے، یا ہمیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم چاہیے، یا کہ ایک خواتین جو ہیں وہ بزنس صحیح سے شروع نہیں کر سکتی، یا یہ کہ ایک سرٹن ایج تک میچور ہونے کا. یہ اچھا ویسے یہ آپ اس پہ کیا سمجھتی ہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک یہاں ہمارے ہاں ایک نا ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ بہت بڑے پیسے ہوں ہمارے پاس، کار ہو، بہت اچھا دفتر ہو تو پھر ہم کاروبار کریں. یہ اسی متھ لیکن دنیا میں رول ماڈل، جس طرح پڑھا نا، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھا آپ نے، جی بالکل ایسے ہی، اس میں رول ماڈلز ہیں دنیا میں کافی سارے، اور ایک نہیں ہے. 1 ملین 1 یو کین فائنڈ نا. اس میں آپ کو لوگ ملتے ہیں جو کسی نے $1 سے کام شروع کیا، کسی نے $10 سے کام کیا. یہ KFC کی بات کی تھی، KFC والے نے بھی $10 سے کام شروع کیا تھا. KFC کی ہی اگر ایگزامپل کو ہم بات کریں نا، وہ ایک ریلوے ٹریک کے سائڈ پر لکڑی کا بنا ہوا ایک ڈھابا تھا.
جہاں سے انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا. امیزون کو اب ینگسٹرس کو اس میں آج کل انٹرسٹ ہے. امیزون کا اگر آپ آفس دیکھیں ایک گیراج سے شروع ہوا تھا, وہ آپ ہی کی بات کو انڈورس کر رہی ہیں. اور اسی طرح سے جو بہت بڑی اس ٹائم ہمارے سامنے گوگل دنیا کا بیسٹ امپلائر ہے, اس کا اگر آپ انیشیل دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے اسٹارٹ کیا, تو اس لیول کے اوپر اگر آپ کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے, اتنی اپرچونٹی ہے, تو پھر تو آپ اس کو چیریش کریں نا. تو آپ بزنس میں کیوں جاتے ہیں؟ بزنس میں آپ جاتے ہی تب ہیں جب آپ نے گرو کرنا ہوتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کلیئر ہے اس متھ کو سالو کرنا کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے تو آپ بزنس شروع کریں گے. میں اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, لوگوں کے دماغ سے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اس انڈسٹری میں آئی ہوں کہ ایک خاتون ایک کم پیسے سے ینگسٹرز تھوڑے تجربے کے ساتھ بھی سنسیریٹی اور صحیح ٹریک کے اوپر جا کر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. اچھا, وہ ٹریک کیا ہے میں آپ سے پوچھوں گا. میں کامران صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. کامران صاحب یہ بتائیے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ ڈگری لے کے نا تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے, اور وہ بھی سرکار کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نوجوان کو پرائیویٹ سیکٹر میں آنا چاہیے یا اپنے کاروبار کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے شوکت صاحب, بڑا بہترین سوال ہے آپ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. یا تو ہمارے نوجوان ڈگری ہاتھ میں لے کے ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی ان کو وہ سارے جو منازل ہیں وہ ان کی بائی پاس ہو جائیں, اور ایک کرسی کے اوپر وہ ایک سٹیٹس کے اوپر آگے بیٹھ جاؤں, اور ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ محنت نہ کرنی پڑے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں, جو میرا تجربہ ہے جی, میں نے اپنی پہلی جاب جو تھی نا جی وہ 1996 سے شروع کی تھی, اور میں اس 25 سال کے اپنے کریئر میں جی میری جو کی ہے اس کی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو آپ کو کام ملتا ہے نا جی, آپ کو سٹارٹ کر لینا چاہیے جی اس کے ساتھ. اور وہ ارریسپیکٹیو کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کم ہے یا آپ کی جو جس طرح جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم ہے, آپ دیر از آلویز اے اسٹارٹ آف اے ڈیسٹینیشن. تو آپ کی جو شروعات ہے جی وہ شروعات آپ کی پہلی اویلیبلٹی کے ساتھ ہو جانی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جی بیسکلی آپ کا ہوتا ہی ہے کہ جی آپ جب آپ کام شروع کرتے ہیں جی تو راستے اللہ تعالیٰ خود بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ کو جو چاہیے ہوتی ہے نا جی, بیسکلی میں نے بہت کوئی 10 سال 15 سال کی اپنی جاب کے بعد میں نے یہ بات ریئلائز کی کہ جی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ اپنی مستقل مزاجی اور آپ اپنی محنت کے ساتھ ہی اچیو کر سکتے ہیں جی. اور اس میں کوئی آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو بہت اچھا, اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی نا کہ مستقل مزاجی تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ کام کرنا آر نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیے جی بالکل ٹھیک بات, جو ورکنگ تھرو یور اون ہینڈز. اب میں آپ کو بتاؤں جو میری پہلی جاب تھی نا جی, اس میں سیلف امپلائمنٹ جس کو کہتے ہیں جی, بالکل اس میں پوزیشن یہ تھی کہ جی مجھے سم ٹائم اپنے اس وقت کے باس کے لیے چائے کا کپ بھی بنا کے دینا پڑتا تھا جی. سم ٹائم کاغذ کی فوٹو کاپی بھی خود جا کے بھاگ کے کرانی پڑتی تھی جی. فائلنگ خود کرنی پڑتی تھی, اپنی ٹیبل کو خود کلیئر کرنا پڑتا تھا جی. تو یہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی آپ جائیں اور آپ کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں اور آپ اپنے مطلب اس میں ایک سرٹن اسٹیٹس پہ آپ ڈائریکٹلی پہنچ جائیں, تو آئی تھنک کہ یہ بھی بیسکلی بالکل ٹھیک بات ہے کہ بیسکلی جب تک آپ اپنے ہاتھ سے یا اپنی محنت سے یا اپنے جیسے بولتے ہیں کہ اپنی جیسے اسکریچ لیول سے جب تک اپنا کام شروع نہیں کرتے نا جی, اس وقت تک بیسکلی آپ اس سارے مراحل سے جب نہیں گزرتے اس وقت تک آپ ایک کسی پوزیشن پہ پہنچ نہیں سکتے جی. یہ بہت صحیح بات کی آپ نے. آپ سے ابھی مزید بات کرنی ہے. میں سمیہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ کس قسم کا کاروبار آج کا, مطلب یہ پوسٹ پینڈیمک جو ہمارا, ظاہر ہے دنیا بدل جائے گی, ایسے ہی جو پہلے پینڈیمکس آئے تھے یا اپینڈیمکس آئے تھے جتنے بھی آئے تھے ان کے بعد دنیا کافی تبدیل ہوئی, اب بھی ہوگی اور ہو بھی رہی ہے. تو خواتین کو آپ کیا مشورہ دیتی ہیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کام ایسا کریں کہ ان کو اگر وہ باہر نہیں نکلنا چاہتی تو گھر میں بیٹھ کے کیا کر سکتی ہیں؟
پینڈیمک کا کیونکہ آپ نے حوالہ دیا تو یہ ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کے لیے بھی، اور چیلنج ہمیشہ ایک اپرچونٹی ساتھ لے کے آتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ کولیپس کر جائیں گی، انہوں نے ایک دم سے گرو کیا، چاہے وہ فوڈ انڈسٹری ہے، ایون چاہے ہماری فیشن انڈسٹری ہے، آن لائن بزنس نے ایک نئی جہت دیکھی ہے، وہ دروازے جو ہے وہ کھل گئے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ یہی چیلنج بہت سارے لوگوں نے اپرچونٹی سمجھ کے قبول کیا اور کتنا گرو کر گئے۔ تو اس سے پہلے جو ہمارا کوسچن تھا نا رائٹ ٹریک یہی ہے کہ 2-3 چیزوں کا کمبینیشن ہے ایک سکسیسفل بزنس یا کوئی بھی چیزوں کو آپ نے کامیابی سے اگر سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو نو یور اسکلز، کہ آپ کے اندر قابلیت کیا ہے۔ صرف یہ دیکھ کے کہ ایک اپرچونٹی ہے وہ اور آپ کی اسکل سے میچ نہیں کرتی تو دیٹ از ناٹ این اپرچونٹی، وہ صرف ایک آئیڈیا ہے۔ اپرچونٹی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کی اسکل کے ساتھ وہ آئیڈیا میچ کر جاتا ہے تب اس کو آپ اپرچونٹی کنسیڈر کرتے ہیں، ادروائز وہ آئیڈیا ہمیشہ بیکار جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کاروبار ہمیں لگتا ہے اچھی پلاننگ سے شروع ہوئے ہیں لیکن وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے جس علاقے میں آپ رہ رہی ہیں، ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ بھی بڑا رچ کلچرڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں، تو اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ یہی میں بات کر رہی تھی کہ ابھی جو ہماری اسکل ہے پہلے آپ اسے پہچانیں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم آپ جس انڈسٹری میں مطلب اگر کوئی کڑھائی کی سلائی کر رہی ہے، کسی کے کوکنگ کا شوق ہے خاتون کو، ہینڈ ایمبرائڈری جو ہے وہ تو پوری دنیا میں مطلب ملتان جیسا تو سوفسٹیکیٹڈ کام کہیں نہیں ہو رہا، اور اسی چیز کو آپ اپرچونٹی بنا سکتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے فیشن برانڈز ہیں جو کہ ہم لوگ اتنے پیسے استعمال کر کے پہنتے ہیں، اس کو اسٹیٹس سمبل بناتے ہیں، وہ ہماری جو ہینڈ میڈ دستکاری ہے اس کے آگے تو کوئی بھی معنی نہیں رکھتی وہ۔ تو اس کو آپ کس طرح سے گریجولی گرو کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی اسکل کے ساتھ آپ انڈسٹری میں دیکھیں کیا کامیاب ہوتا ہے کاروبار۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی ایک انٹرپرینیور کے لیے۔ نمبر 1، آپ نے سوسائٹی میں گیپ تلاش کرنا ہے کہ کہاں پہ گیپ ہے، وہاں پہ آپ نے پلگ ان کرنا ہے اپنا ٹیلنٹ۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسٹمر یعنی جس کو آپ نے کیٹر کرنا ہے وہ کیا مسئلہ اس کو درپیش ہے، یا تو آپ اس پرابلم کو سالو کر دیں۔ تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں الجھا ہوا ہے تو اس کی الجھن کو سالو کر دیں۔ یہ 3 بیسک چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس ایک اسکل ہے، آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے، آپ دیکھیں اب جس کسٹمر کو آپ نے کیٹر کرنا ہے، جس پروفائل کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے، ان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں، خواتین ہیں جو ہینڈ میڈ کپڑے پہننا چاہتی ہیں، اب وہ کس جگہ پہ موجود ہیں؟ اگر آپ نے اس کو کاؤنٹر کر لیا، اب ان کی افورڈیبلٹی کیا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، جی پلیز، یہ پوری دنیا میں ہے ایگزیکٹلی، لیکن ہم اور ان کو اگر بتا دیں نا کہ یہ سلاوا بھی ہاتھ کا ہے اور اس کی کڑھائی بھی ہاتھ کی ہوئی ہے نا تو دے گیٹ میڈ۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، بلکہ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہی جاؤں میں، جی پلیز، پھر میں کامران صاحب کے پاس جاؤں گا، کہ یہ خواتین جو ہماری مطلب تھوڑا زیادہ ایجوکیٹڈ بھی جو نہیں ہوتی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، تھوڑا کم ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں یا نہیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر کچھ ایجوکیٹڈ ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنا سیلف امپلائمنٹ کی طرف جائیں یا نوکری کی طرف جائیں؟ جب 10-15 سال جاب کر کے نا پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اس تعلیم اور وہ جو اسکل بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لیڈ کر رہے ہیں نا ڈپارٹمنٹ کو، ہمارے ساتھ جو ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ دستکاری کر رہے ہیں، چاہے وہ ریسٹورینٹس میں کھانا بنا رہے ہیں، ہمارا بزنس ان کے اسکل کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو ریئلائز کرنا، ان کو سائیکولوجیکلی امپاور کرنا، یہ میرا مین مقصد ہے اس فیلڈ میں آنے کا، کہ آپ لوگوں کو ریئلائز کروائیں یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے جو انٹرپرینیور ارب پتی بن جاتے ہیں جا کے، آپ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہی اینٹی کیپٹلزم بیک لیش ہے جس کو دبانے کے لیے پوری دنیا میں بڑی بڑی کیمپینز چل رہی ہے۔ اچھا، آپ یہ خواتین کو، ہماری خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ فوڈ کی طرف زیادہ آئیں یا فیشن ڈیزائننگ کی طرف؟ اپنی اسکل، نو یور اسکل۔ کبھی بھی آپ ایک معاشرے میں بھیڑ چال کا شکار نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ سب لوگوں کے لیے اگر فیشن انڈسٹری کامیاب ہے اور میرے پاس کوکنگ سکل ہے تو میں فیشن انڈسٹری میں جمپ ان کروں، قطعاً نہیں۔ آپ اپنی سکل کو پہچانیے اور اس کے مطابق آپ ایکسل کریں۔ آپ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس کمپیٹیٹیو ایج ہے۔ کمپیٹیٹیو ایج کیا ہے؟ جو کہ امیٹیٹ کرنا مشکل ہے، جس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا، اور وہ ایک ٹرو سکل ہوتی ہے۔ آپ جتنا مرضی اچھا برانڈ پہن لے، کھانا تو آپ نے پھر بھی کھانا ہی ہے، تو لہٰذا اس کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ آپ بھوکے پیٹ رہ کے اچھے کپڑے پہن کے زندہ نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا کھانا کھانے کے لیے اچھا افورڈیبل صاف ستھرا گھر کا یہ کھانا۔ فوڈ انڈسٹری والا جو ہے نا، یہ پھر میں آپ سے پوچھوں گا، یہ ایک نیکسٹ فینومینا ہے پینڈیمک کے بعد نا، فوڈ سیکیورٹی کا ایک الگ بحث ہے۔ کامران صاحب، میں آپ سے نا اس پہ تو بات پھر دوبارہ کریں گے۔ ایک جیسا آپ کی ایک سکسیس سٹوری، آپ کامیاب ہیں، یا آپ اپنی جو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟
یا کتنی مشورہ کیا دیں گے کہ کون جو اس پہ کسی پوزیشن پہ پہنچتا ہے اس کو کتنا اپنے آپ کو وہاں سٹیبل رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے؟ بالکل صحیح ہے شوکت صاحب. بیسکلی میں اس میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس سے فردر گرو کرنے کے لیے جو میرا جو فارمولا ہے جی وہ ایک ہے جی, وہ یہ ہے جی کہ آپ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں جی, کیونکہ دنیا میں کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہے جی سوائے تبدیلی کے جی. تو دیر از نتھنگ کانسٹنٹ ان دس ورلڈ ایکسیپٹ دا چینج. تو جو ہماری جو ڈائلم ہے ہمارے جیسے لوگوں کا جو ایک سرٹن پوزیشن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور اس پوزیشن کے بعد وہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں یا لوگ انہیں سپرسیڈ کر جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے جی کہ وہ ایک سرٹن ایج گروپ کے ساتھ اور ایک سرٹن اسٹیٹس کے اوپر آ کے آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں. آپ میں جو لرننگ ایبلٹی ہے جی وہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے سب کچھ زندگی میں سیکھ لیا جی. تو آپ ایک بدلتے ہوئے وقت کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں جی اور اپنے آپ کو تبدیل کریں اس وقت کے لحاظ سے جی. ریجڈ نہ ہو اور اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے ہر وقت جو ہے نا جی وہ آپ اویلیبل رکھیں جی. بالکل صحیح. کیونکہ جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نوجوانوں کے لیے بہترین پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آج کا جو ڈیسپریٹ نوجوان ہے جو ڈگری لے کے پھر رہا ہے اور وہ اتنے سارے آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں بھی نیوز میں بھی کہ جی ایک پوسٹ آتی ہے تو اس کے لیے اب تو لاکھوں میں بات چلی گئی. بالکل ایسے میں سب سے پہلے چوز ہی نہ ہو جی. بیسکلی دو چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ اپنے گھر سے ایک مائنڈ سیٹ بنا کر نہ نکلیں جی, اور آپ اس کام کے لیے ایفرٹ کریں جو کام آپ کو پسند ہے. آپ اب ہر بندہ تو اب یہ ڈاکٹر انجینئر ہی نہ بن سکتا. ایبسولوٹلی جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی کہ کہیں لاکھوں کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے بھی یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. بالکل صحیح ہے. تو شروعات کریں اور تجربات سے مت گھبرائیں. جو آپ کو پہلی اپورچونٹی ملتی ہے اس کو اویل کریں. اپنے فیک سٹینڈرڈز اپنے لیے سیٹ نہ کریں. بالکل صحیح ہے. اور جو چھوٹی سے چھوٹی اپورچونٹی بھی ملتی ہے جی اس کو اویل کریں اور وہاں سے تجربہ میرا فارمولا ہے جی. تجربہ جو اس کو اویل کریں اور اس سے آگے چلیں اور پھر اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہیں. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وقت کے دھارے کے ساتھ چلیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. ہم سمیہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ دس از ویری پریکٹیکل فارمولا. اور اس کے علاوہ آپ چینج نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے آپ چینج کے ساتھ کنفلکٹ میں آ گئے ہیں. اچھا ایک بات نا, ایک سوال میں آپ کو ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ بتائیں گی وہی جو پہلے بتا رہی تھیں. جی دیکھیں جو خاتون گھر بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی دراصل کام کر رہی ہوتی ہے. بالکل. اور وہ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گی؟ میں گھر ساتھ سنبھالتی ہوں اور یہ سب کچھ تو میں نے بعد میں سٹارٹ کیا. میں نے کبھی بھی اپنی گھر کی ڈیوٹیز کو بچوں کو اس کو نگلیکٹ نہیں کیا. اگر گھر کا ایک بالکل میں اپریشیٹ کروں گی. نہیں میں یہی بات کر رہی ہوں, میں بالکل اپریشیٹ کروں گی. بلکہ وہ زیادہ ہارڈ ورک ہے. آپ گھر سنبھال رہی ہیں تو آپ فائنینشلی خاموشی سے سائلنس میں اتنا ہی بوجھ اٹھا رہی ہیں جتنا کہ ایک کمانے والا اٹھا رہا ہے. کیونکہ آپ گھر کے میڈ ہیں, آپ بچوں کے لیے کوک ہیں, آپ بچوں کی اپ برنگنگ کر رہی ہیں, آپ ان کا ٹیوٹر ہیں, آپ سب کچھ ہیں. یہ ایکسپینسز آپ ذرا کیلکولیٹ کریں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. آپ ان کے لیے پیغام کیا دیں گی؟ پیغام تو سمپل اور سجیسٹ کیا کریں گی خاتون کے لیے, ہمارے خصوصاً ہمارے علاقے کی خاتون کے لیے؟ سجیشن یہ کہ دیکھیں سب وہ پہلے جو میں نے متھ کی بات کی نا, سب سے پہلے تو متھ سے نکلیں. ہم گھر سے باہر نکلے بغیر بھی بزنس کر سکتے ہیں. ہم گھر پہ بیٹھ کے کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے لیے آج کل تو انٹرنیٹ ایک کلک کے اوپر آپ کو ہر انفارمیشن مل جاتی ہے. تو خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ انٹرنیٹ کا پروڈکٹیو یوز کریں. ہر فیمیل کے پاس آج کل موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, ہم اس پہ یوٹیوبس دیکھ رہے ہیں, ہم اس پہ ڈفرینٹ قسم کے ڈراماز دیکھ رہے ہیں, ہم کلپس ریسیپیز دیکھ رہے ہیں. اس کام کو پروڈکٹیو استعمال کریں. آپ اوور اے کلک آف اسمارٹ فون پیسے کما سکتے ہیں. آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے, اگر آپ کے پاس ابھی فی الحال اپرچونیٹی نہیں ہے نا کہ آپ اس کو پریکٹیکلی فائنینس کے ساتھ جو ہے کام کریں, آپ اس آئیڈیا کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں.
اور سوشل انڈیپینڈنس سے پہلے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے کام کرنا ہے. اور جب آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ اپنے فیملی, ویدر آپ میرڈ ہیں یا نہیں ہیں, آپ اپنی فیملی کو بیفور میرج سپورٹ کریں یا باہر, ایک جو سائیکولوجیکلی امپاورمنٹ آئے گی وہ آپ کی پوری فیملی اس کو چیریش کرے گی, اور آہستہ آہستہ آپ سب لوگ اکٹھے ایک ہی ڈائریکشن میں گرو کریں گے. اور ایک گھر سے دوسرے گھر الٹیمیٹلی سوسائٹی کو اوپر اٹھانے کا فارمولہ ہے. یہ صرف ایک خاتون کی حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے, یہ جو گروتھ ہے ویسے تو دیکھیں نا دنیا میں اب جو سکسیس سٹوریز ہیں نا جو کامیابی کی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ اس کو کہیں میڈ ان کرائسس, وہ ساری خواتین ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو خاتون کو بنایا ہے نا, ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات, بلکہ ریسنٹ بھی. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ڈاکومنٹ ہونا پاکستان کی خاتون کیوں نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کی خواتین نے بہت ساری اگزامپل سیٹ کی. آپ کے خیال میں بلقیس عیدی کے بغیر عیدی صاحب اکیلے کہاں پہنچ سکتے تھے؟ یہ بڑی اچھی مثال ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پارٹنرز ہیں, اگر آپ لائف پارٹنر ہیں, آپ بزنس پارٹنر ہیں, کچھ بھی, اگر آپ خواتین کو ایلیمینیٹ کر دیں گے تو پاکستان کی آبادی کا تقریباً 55 سے 60% حصہ اگنور, آپ 45% کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ کس کے لیے کریں گے پھر آپ؟ یہ بہت بڑا کوسچن ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈائریکشن کو چوز کرنا اور پھر کانسٹنٹ اس کے اوپر کام کرنا کنسسٹنسی کے ساتھ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس سے پہلے ہم میرے سے بات کی تھی کہ رائٹ ٹریک کیا ہے. رائٹ ٹریک جو ہے نا وہ ایک کمبینیشن ہے آپ کی سکلز کا, ایبلٹی کا, معاشرے میں موجود اپرچونیٹیز کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسیس کرنا کہ ویدر یو آر گوئنگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن اور ناٹ. اس کو ساتھ ساتھ مانیٹر کرتے رہنا تاکہ آپ مسٹیکس کو ریکٹیفائی کر سکیں, ان چیزوں سے سیکھ کے فردر امپروو کر سکیں. ملتان میں ہوم میڈ فوڈ ڈیلیوری کا سب سے پہلا کانسیپٹ وہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2007-8 میں. اچھا جی, اس ٹائم سامیاز کچن کے نام سے ایک کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا, اور وہ پہلا کانسیپٹ تھا ملتان میں جو ہوم میڈ فوڈ ہم نے آفیسز میں اور گھروں میں ڈیلیور کیا تھا. یہ باقی سارے اب اس سے انسپریشن لے کے, مطلب کھانا آپ اچھا بنا لیتی ہیں؟ میری ہابی ہے کھانا بنانا, اور میں ہر کوزین کو کرتی ہوں. تو آپ یہ جو خواتین ہیں ان کی کامیابی کے لیے کیا مطلب بتانا چاہیں گی کہ کیا وہ جس طرح آپ رول ماڈل ہیں آپ کو کاپی کریں یا نہیں؟ ہر انسان کی اپنی اسٹرینتھ ہے. آپ بزنس میں کسی کو کاپی نہیں کر سکتے, پرسنالٹی کریکٹرسٹکس میں آپ کسی کو کاپی نہیں کر سکتے. میری تو فلسفی یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو خود پہچانیں. آپ کسی کی سکسیس سٹوری میں سے پازیٹیو چیزیں لے سکتے ہیں, آپ اس کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے, آپ کسی کی سٹوری میں سے, کسی کی ایک ماڈل میں سے اپنے ماڈل کو کے ساتھ اڈاپٹ کرنے کے لیے کیا. دیکھیں اڈاپٹ اور اڈاپٹ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. اڈاپٹ میں اپنے ویورس کے لیے بتانا چاہوں گی کہ آپ کاپی پیسٹ کر دیں. اڈاپٹ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں لیں جو آپ کی سٹوری میں جس کانٹینٹ کی ضرورت ہے, جو اسپیس ہے, جو خلا ہے, اس کو فل کریں, اور اس کو بھی صرف چھاپنا نہیں ہے, ماڈیفائی کر کے آپ نے, تاکہ آپ پھر جو ہے ایک ایسا ریسیپی بنا سکیں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہے. اب ایک سنٹینس میں نا, ایک سنٹینس میں خواتین کے لیے کوئی میسیج دے دیں, ہم پروگرام ختم کرنے والے ہیں. بالکل, نو یور سیلف, نو یور اسٹرینتھ, اور سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو امپاور کریں اور سمجھیں, پہچانیں کہ ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے جینٹس کے جینڈر کے ساتھ جو ہے وہ کلیش میں چلے جائیں یا اس کے ساتھ مقابلے بازی پہ اتر یہ پنچ لائن بات کہی ہے آپ نے, ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, مل کے گرو کرنا. ہمیں جو مرد کے ساتھ کلیش نہیں, کوپریٹ کے ساتھ کرنا ہے. کامران صاحب ون سینٹینس. دیکھیں شوکت صاحب, میں بھی بالکل, میں ایک تو سیکنڈ کروں گا سمیہ کی بات کو. دوسرا یہ وہ تو آپ کریں گے, آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں. بالکل, میرے ساتھ کے علاوہ میری چونکہ بیٹر ہاف بھی ہیں تو اس لیے اور کوئی چارہ بھی نہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو آپ کو اپورچونٹی ملے اس کو اویل کریں اور شروعات کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا, سمیہ آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ نے کامران صاحب کی بات سنی, آپ نے سمیہ صاحبہ کی بات سنی, اور اس کی جو باٹم لائن جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کاپی پیسٹ بننے کی بجائے کہ یا آپ نقلچو بننے کی بجائے آپ اپنا ٹیلنٹ جو آپ کے اندر ہے آپ اس کو اجاگر کریں, چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. اور یہ بہت اچھی بات کی کہ خاتون جو ہے وہ کبھی بھی اگر کام کے لیے بھی باہر نکلتی ہے یا وہ بزنس کے لیے باہر نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے
کہ وہ مرد کے ساتھ کسی قسم کا کلیش کی صورت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ اسی طرح ہوتی ہے کہ جب یہ دو مخالف جنس جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سے چلیں, ایک دوسرے کو تسلیم کر کے. اس نوٹ کے ساتھ شوکت اشفاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.